السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اچھی صحت میں ہوں گے۔ ہم آج کل جو ایسے میں ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ پولیوشن سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے پولیوشن کی جنرل ڈسکشن کی، اس کے بعد ہم نے پولیوشن کے بارے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری فضا کو پولیوٹ کر سکتی ہیں اور اس کے کون کون سے سلوشن ہیں، پاسبل سلوشنز کیا ہیں۔ یہ ٹاپک آپ کو میں نے اس لیے ڈیٹیل میں پڑھایا ہے کہ ایک تو یہ کہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے پولیوشن سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں، اور اگر فار ایگزامپل آپ کے پیپر میں نہیں بھی آتا تو آپ کو ایٹ لیسٹ انفارمیشن یا نالج ہونا چاہیے کہ وی بینگ ہیومن بینگز اپنی ایٹماسفیئر کو اور اپنے ارد گرد رہنے والی اپنے ارد گرد کی فضا کو کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، خود اپنی ذات سے دوسروں کو، اپنے ماحول کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج۔ فارسٹ ہیو اسٹیبلائز دا کلائمیٹ۔ فارسٹ جو ہے ہماری فضا کو، ہماری کلائمیٹ کو اسٹیبلائز کرتی ہے، مطلب اس کو اسٹیبلٹی دیتی ہے، استحکام دیتی ہے، اس کی کمزوری ختم کرتی ہے۔ دے ریگولیٹ ایکو سسٹمس، اور جو درخت ہوتے ہیں وہ ایکو سسٹمس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ایکو سسٹمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دیکھیں جب ہم ایک انسانوں کا ایک سسٹم ہے، اسی طریقے سے چیونٹیوں کا ایک سسٹم ہے رہنے کا، اسی طرح سے چڑیوں کے رہنے کا ایک سسٹم ہے۔ تو جتنے بھی سسٹمز ہیں ایکولوجی کے، ایکولوجیکل سسٹمز ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ماحول ہے۔ تو درخت ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے دوست ہیں، وہ ہر ایکو سسٹم کے لیے ہیلپ فل ہے، وہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو جو فارسٹس ہیں وہ بایو ڈائیورسٹی، یعنی کہ ڈفرینٹ ڈائیورس جو بھی کریچرز ہیں، کوئی پرندے ہیں، کوئی چیونٹیاں ہیں، کوئی حشرات ہیں، ڈفرینٹ کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور کاربن سائیکل میں ایک انٹیگرل پارٹ پلے کرتے ہیں۔ سپورٹ لائیولیہڈس، جو لائیولیہڈس ہوتی ہیں، ان کے رہنے جینے کا سامان ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک سسٹینیبل گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کو سٹارٹ میں نے جب کیا ہے تو اس میں ہم نے ورڈس کو ذرا اچھے طریقے سے یوز کیا ہے، کیونکہ جب آپ پیپر میں کچھ لکھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ نے کسی جگہ پہ کوئی پریزنٹیشن ریڈی کرنی ہے، آپ نے کسی کو کچھ بتانا ہے یا پڑھانا ہے یا لکھ کے دکھانا ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی پروڈکٹیو سکلز ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، تو اپنی کوشش کریں کہ آپ کا جو ایک چیز ہے، جو بھی آپ پریپیئر کر رہے ہیں مٹیریل، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہو دوسروں سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ فارسٹ میں ہمیں 3 بیسک ورڈز ملے ہیں کہ یہ اسٹیبلائز کرتے ہیں، یہ ریگولیٹ کرتے ہیں، اور یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی میں، ایکو سسٹمز میں، اور جو کاربن سائیکلز ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا میں ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے، ان سب کو کنٹرول کرتے ہیں درخت، جو ٹری ہیں۔ کلائمیٹ بینیفٹس ہماری کو میکسیمائز کرنے کے لیے فارسٹس کو، ہمیں فارسٹ لینڈسکیپ کو ٹو میکسیمائز دا بینیفٹس آف فارسٹ وی مسٹ کیپ مور فارسٹ لینڈسکیپس انٹیکٹ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ فارسٹ لینڈسکیپس کو انٹیکٹ رکھنا ہے۔ انٹیکٹ مطلب آپ کو پتہ ہے، انٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ ان ٹچ ہو، انچھوئی ہو، اس کو انٹیکٹ بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی فارسٹ کو زیادہ انٹیکٹ رکھنا ہے، زیادہ فارسٹ کو بچانا ہے، سیو کرنا ہے، اور بہتر طریقے سے ان لینڈسکیپس کو ریسٹور کرنا ہے جو کہ ہم لاس کر چکے ہیں۔ تو جو اس کا سٹارٹ ہے، جب میں آپ کو پھر سے یہ بات سمجھا دوں کہ جو ایک ایڈوانس لیول پہ ایسے رائٹرز ہوتے ہیں یا کوئی اسپیکرز ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں، ان کو بالکل ایک پکی پکائی کھیر کسی جگہ سے نہیں ملتی۔ آپ کے پاس انفارمیشن مائنڈ میں ہوں گی تو ہی آپ اس کو ایک زیادہ کریٹیولی یوز کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ کو انفارمیشن، میرا اپنا آپ کو جو ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ریڈنگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو اگر رٹا نہیں بھی ماننا ایٹ لیسٹ، تو ایک نظر آپ کو پڑا اور اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ ذہن میں ہوں، پلس اس میں جو ایک
बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आप बोलते वक्त बोल सकते हैं, जब आप किसी को बता रहे हैं, आप या आप लिखते वक्त लिख सकते हैं, यानी कि आपको कैची वर्ड्स या फ्रेजेस वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। बिल्कुल उसमें फिर आपकी राइटिंग में, आपकी स्पीकिंग में जान आ जाती है जब आपके कुछ अच्छे वकैब उसमें आप यूज़ करते हैं, आपकी कॉन्टेंट्स को ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी में आप पेश करते हैं। अच्छा जी, फॉरेस्ट, दरख्तों का रोल क्या है क्लाइमेट के चेंज में या उसको रोकने में? दो तरह का है ये। हमारी ये कॉज भी हैं और सोल्यूशन भी हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कॉज कैसे हैं? जब आप दरख्त काट देते हैं तो ग्रीन हाउस हो जाती है, जब आप दरख्त लगा देते हैं तो वो गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तकरीबन 25% ऑफ ग्लोबल एमिशंस कम फ्रॉम लैंड सेक्टर। तकरीबन 25% जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो हमारी लैंड सेक्टर से आते हैं। लैंड सेक्टर मतलब कि हम उन जगहों से आते हैं जो कि बिल्कुल प्लेन है, जहाँ पर किसी किस्म का कोई जंगलात नहीं, दरख्त नहीं, जैसे शहर हैं, कंक्रीट की इमारतें हैं। तो वहाँ पर जो आप कोई भी टॉक्सिक गैस आ जाती है किसी भी सोर्स से, तो वो वहाँ पे तो कोई सोर्स ही नहीं कि वो उसको एमिट कर सके, तो वो फिर हमारी फ़ज़ा में दाखिल, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है। ठीक है, हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, हमारे जो एयर कंडीशंस हैं, हमारी जो चिमनीज़ हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब की सब ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं। और चूँकि वो बिल्कुल ऐसा लैंड एरिया है जिसमें कोई दरख्त नहीं, लिहाजा दरख्तों के ना होने से ग्रीन हाउस गैस होती है। और जो दूसरी हमारी क्यूमुलेशन है वो ये है कि इन इलाकों में हमने दरख्त काट दिए, हमने बड़े बड़े प्लाजाज, मॉल्स, हाफ ऑफ दीज कम फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। या तो डिफॉरेस्टेशन है या किसी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड कर गए हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। और फॉरेस्ट जो हैं ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है टू एड्रेस द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनके इफ़ेक्ट्स को हमारे फॉरेस्ट एड्रेस करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वन थर्ड ऑफ CO2। स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है हमारी क्लाइमेट चेंज को के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। इसने कहा है यहाँ पर, जिसने आर्टिकल लिखा उसने कहा कि तकरीबन 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, 2.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हर साल और वन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से रिलीज़ होती है वो सब के सब जंगलात या दरख्त अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, इमेजिन करें। और एस्टिमेट से बताते हैं कि तकरीबन 2 बिलियन हेक्टर लैंड जो कि डिग्रेड हो चुकी है, फालतू पड़ी हुई है पूरी दुनिया में। 2 बिलियन हेक्टर जो ज़मीन फालतू पड़ी हुई है, तकरीबन साउथ अमेरिका के साइज़ की है, उसमें आप रीस्टोर कर सकते हैं, उसमें आप जंगलात उगा सकते हैं। और जब आप इंक्रीज़ और मेंटेन करेंगे फॉरेस्ट्स को, तो ये एक सेंस ये हमारे क्लाइमेट चेंज का एक बहुत एसेंशियल सोल्यूशन होगा। मतलब आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, बारिशें नहीं हो रही, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, हवा में जानवर मर रहे हैं, आपको उसको सोल्यूशन उसका एक ही है कि आप जाके जंगलात लगाएं, दरख्त लगाएं। और ये नहीं है कि इस दुनिया में इंसानों के लिए के रहने के बाद जगह नहीं बची। इस दुनिया में जगह भी बहुत है, हमारा उस तरफ रुझान नहीं है। उसके अलावा क्या है, बेनिफिट्स हैं दरख्त लगाने के, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग होते हैं, लोगों और इंसानों दोनों के लिए इसके दरख्त, इंसानों के लिए और नेचर के लिए यानी कि हमारी फ़ज़ा के लिए, दोनों में दरख्त जंगलात लगाने का बहुत फ़ायदा है। क्या, अब इसको देखते हैं हम। ग्लोबली तकरीबन पूरी दुनिया में 1.6 बिलियन पीपल, जो तकरीबन दुनिया की 25% पॉपुलेशन बनती है, वो अपनी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए रिलाय करते हैं जंगलात पर, लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं, जंगलात पर। और ख़ास तौर पर वो लोग जो दुनिया में सबसे कमज़ोर हैं या पुअर हैं, उनकी जो भी अर्निंग का सोर्स है वो उनके दरख्त हैं, जंगलात हैं। फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट जो है वो तकरीबन 75 to 100 बिलियन $75 to 100 बिलियन हर साल
فارسٹس کی وجہ سے لوگ کماتے ہیں، کلین واٹر کی وجہ سے، فوڈ گڈ سروسز کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، جو کچھ بھی جنگلوں سے اگتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے. تو اگر جب آپ جنگلات اگائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی نیچر کو یہ پروٹیکٹ کرے گا، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگوں کو روزی دے گا، ان کے لیے روزگار پرووائڈ کرے گا. اچھا، اور کیا مزے کی بات ہے، فارسٹس دنیا کے 80% جانوروں کی ہیبیٹیٹ ہے، رہائش ہے. آج مور اینڈ مور کنزیومر کیا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ فارسٹ پروڈکٹس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سسٹینیبل سورس اور انکریز نمبر آف میجر پام آئل، ٹمبر، پیپر، ادر فارسٹ پروڈکٹس. یہ ہمارے اگر جب ہم جنگلات کو زیادہ سے زیادہ اگائیں گے تو اس میں بہت سی سب فیلڈز نکل آتی ہیں، پام آئل ہے، ٹمبر ہے، پیپر ہے، اور فارسٹ پروڈکٹس ہیں. تو اس کی نتیجے کے طور پر ہمیں ڈی فارسٹیشن کو روکنا چاہیے اور کنورژن کرنی چاہیے اپنے فارسٹس کو، اور اسی کو لوگوں کو اسے رسک دینا چاہیے. ایڈیشن ٹو کریٹنگ the maintaining protected areas and launching initiative towards more sustainable management, many countries, subnational governments and private land owners are restoring degraded forested land. اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات پتہ چل گئے کہ جنگل اتارنے کا نقصان کیا ہے، کہ ہم اگر مالز اور پلازاز بنانے کے لیے لینڈز کو صاف کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہماری اپنی مدر ارتھ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ہم کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے بہت سے دنیا کے ممالک اب اس طرف راغب ہو رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ریسٹور کریں ڈیگریڈڈ ایریاز کو، ڈیفورسٹڈ لینڈز کو، اور وہاں پہ جنگلات اگائیں. اس کی وجہ سے ہماری جو ایک اٹ ہیلپس ٹو ٹیک پریشر آف healthy intact forest and reduce emissions from deforestation and forest degradation. نتیجتاً ہماری فضا آلودگی سے بچے گی. Save a tree doesn't charge a fee. درخت اگائیے، آپ کو اس کا کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، لیکن اس کا فوائد بہت. تو اسٹوڈنٹس، یہاں سے ہم نے یہ چیز سیکھی، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ جب آپ کوئی بھی ٹاپک انگلش بی کا ریڈی کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے صرف آئیڈیاز کو گریب کیجئے. اس لیے ان لیکچرز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں کہ آپ ایک بھی نہ چھوڑیں. رائٹ فرام ویری فرسٹ ٹو دا لاسٹ اس کے نوٹس لے لیجئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو کہیں پہ ضرورت پڑے کچھ بھی کوٹ کرنے کی تو آپ کے پاس مٹیریل موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم.